میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ میرا ایک تاجروں میں بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی۔ میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس۔ شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں۔ ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے۔ قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے۔ یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں، اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے۔ تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے، دیکھیں ملازمت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے۔ ملازمت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے۔ مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا۔ یہ ملازمت تو ہے، تجارت نہیں ہے۔ اس میں پیسہ بھی کم ہوگا، جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے، لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے، یہ تو بہت مقدس عمل ہے۔ اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا، کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی۔ تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو، وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو۔ تو بہت ساری ملازمت کے اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا، یا یہ بھی ملازمت۔ اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں، اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا۔ لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہاں، ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے، اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو، کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس میں آپ جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی، اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو، اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، گالیاں بھی مل رہی ہیں۔ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی۔ اٹھا لے فائدہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی۔ شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے؟ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو، تو بھئی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو۔ تو اب سمجھ میں آئی بات؟ جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو، تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو، آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو، تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ، کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے، تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کس کو فوکس؟ پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی، سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی۔ اس کو ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس ٹائپ کی ملازمتوں کی۔ لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، رزق کو تقسیم کر دیا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں؟ اپنے ماتحت رکھیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔
تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں نا، تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی، یہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکیداری کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے سب سے پہلے تو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بھی تو پھر بغیرت ہی ہو گیا نا، جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے۔ بعض لوگ غریبوں کو بغیرت، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں، یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں، اور بندی اس طرح کی فضول قسم کی باتیں۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے، آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا، سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں، آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ بے شرم بھی کہنا ہے، بے غیرت بھی کہنا ہے، پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا۔ تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی، لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا، کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت۔ اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے۔ تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے، تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو یہ ناممکن ہے۔ یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا، سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے، کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر، تو آپ مدین گئے ہیں، تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں، 10 سال چلائی ہیں۔ تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے، تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ، جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی، تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو، کوشش کرو، لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا، یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ، کوئی بات نہیں یار۔ جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا۔ اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل، میری گھڑی، میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا، تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر، تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں، تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں۔ خیر یہ ان کی رائے تھی، 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی رائے تھی غلط ہے، 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے، یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے، اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے، تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا ہوا مان رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب، جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا، یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے، بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آئی فون۔ اچھا میں نے جب نظر گھمائی، 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا، سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے،